سندھ لینگویج اتھارٹی کے میرے معزز تمام جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈاکٹر اسحاق صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، جو ہمارے اکیڈمی ادبیات پاکستان کی چیئرپرسن ہے، اور سندھ لینگویج اکیڈمی کے جو باقی آرگنائزران ہے یا جو میزبان ہے، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ سارے خواتین و حضرات، اور خاص کر چاروں صوبوں سے آئے ہوئے بشمول کشمیر، گلگت بلتستان، میرے پیارے پنجاب، میرے پختونخوا صوبے سے، ہمارے بلوچستان سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے آئے ہوئے میرے وہ ننے منے اور میرے وہ بچے اور بچیاں جو میرے ملک کے، میرے وطن کے، میرے مٹی کے مستقبل کے معمار ہے۔ یقیناً بہت زبردست آرگنائز پروگرام تھا یہ، اور اس میں جو بچوں کے لیے میلے کے سندھ جو بچوں کا شاہ عبداللطیف بٹائی، جو میں اس کو صرف سندھ کا نہیں، موجودہ دور میں جو ہمارے اس خطے میں، ہمارے ملک میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ محبت ہے، بھائی چارہ ہے اور امن ہے۔ تو موجودہ دور میں جس طرح پنجاب کے ہمارے بلے شاہ ہے، یا حبیب جالب ہے، یا فیض احمد فیض، یا بلوچستان کے ہمارے گل نصیر خان نصیر، یا پختونخوا کے ہمارے رامان بابا، یا احمد فراز، یا غنی خان، یا ہمارے ملک کے ہر خطے میں، پاکستان کے ہر خطے میں، ہر کونے میں اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ بہت سی نعمتیں ہیں، وہاں پہ شعراء کے، ہمارے دانشوروں کے ہر حوالے سے، ہر علاقے سے ایک بہت ہی بڑے شاعر، اگر ان کا نام لیا جائے تو ایک بہت بڑا اس کے لیے وقت چاہیے، مگر اگر اقبال سے شروع کیا جائے، فکر اقبال سے، یا موجودہ دور میں یہی شاہ عبداللطیف بٹائی کا جو فکر تھا، جو سوچ تھا، آج بھی اس ملک کو، اس خطے کو اگر کسی چیز کی اس ٹائم ضرورت ہے، وہ محبت کی ضرورت ہے، وہ امن کی ضرورت ہے، وہ بھائی چارے کی ضرورت ہے، وہ خوشحالی کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ تو ہمارے سمجھو کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ڈاکٹر سیرگل بٹی صاحبہ نے، اور ہماری جو ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ نے، اور باقی مقررین نے، میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے، مگر سندھ کی زبان میں، مٹی میں، باقی صوبوں کی طرح، باقی زبانوں کی طرح سب سے زیادہ جو مٹھاس ہے، جو محبت ہے، جو بھائی چارہ ہے، اور ان کے لوگ، ان کی کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، جتنا مٹھاس سندھ کے زبان میں ہے، اور وہ آپ کو بٹائی کے نظموں میں،
ان کے ادب میں، ان کے کتابوں میں اس نے اس ساری سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ اور اس وقت میں نے کہا کہ اس ٹائم اس ملک کو، اس خطے کو، ہمارا ملک بہت سے ثقافتی تہذیبوں کا، زبانوں کا ایک گلدستہ ہے، جس میں پنجابی ہو، بلوچی ہو، براوی ہو، سندھی ہو، پشتو ہو، اندکو ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو، گلگتی ہو، یہ اس سب کا مٹھاس محبت، ان سب کا مٹھاس محبت ان زبانوں میں ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم جو اس ٹائم گلوبل دنیا کی یہاں پہ حالات ہے، جیسے آج ہماری صوبہ بلوچستان ہے جو سینٹرل ایشیا کا گیٹ ہے، دنیا میں معدنیات کے حوالے سے پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، مگر اس میں سب سے زیادہ معدنیات آپ کو بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں، پنجاب میں، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو تمام قدرتی وسائل سے، تمام اللہ تعالیٰ نے محبتوں سے، اللہ تعالیٰ نے تمام خوشحالی سے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازا ہے۔ اور اس کے لیے یہی شہرا جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اگر ہم اسی رحمان بابا کا، بلے شاہ کا اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا، یا ہم گل نصیر خان کا، اسی کتابوں کا، اسی ادب کا اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں، یہ اسی طرح پروگرام بلوچستان میں کرے، سندھ میں کرے، پنجاب میں کرے، کشمیر میں کرے، پختونخوا میں کرے، تو بہت سے مسائل اسی محبت سے، اسی امن سے، اسی جو ہمارے شعراء ہے، چاہے شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو، چاہے بلے شاہ ہو، چاہے رحمان بابا ہو، یا گل نصیر خان نصیر ہو، ان کا بھی اگر ہم آپس میں ان کے فلسفے کو لے کر جو ملک کے اندر اس ٹائم یا بیرونی یا اندرونی جو ہمارے ملک جن مسائل کا شکار ہے، جن سازشوں کا شکار ہے، جن مسائل کا شکار ہے، اگر یہ ادب سے وابستہ لوگ، دانشور، شعراء، یہی اس میں یہ لوگ اتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے سب کو آگے آنا پڑے گا۔ ان کی فائنانشلی، ان کے ہر قسم کی، جس قسم کی سپورٹ ہو، ہم بھی حکومت سے بات کر سکتے ہیں، یہ لوگ بھی آ جائے، تو جو امن کی زبان ہوتی ہے، جو محبت کی زبان ہوتی ہے، جو خوشحالی کی زبان ہوتی ہے، اس میں جتنی مٹھاس ہوتی ہے، وہ کسی بندوق سے، کسی اسلحے سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ مگر اگر ہم ان شعراء کے، رحمان بابا کے، گل نصیر خان کے، بلے شاہ کے، فیض احمد فیض کے، احمد فراز کے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو پیغام ہے محبت کا، جو مٹھاس ہے، جو محبت کا پیغام ہے، جو بھائی چارے کا پیغام لے لے، تو اس ملک سے یہ تمام مسائل کا حل یہ ہے۔ مگر ان کو ہمیں، ان ادب سے وابستہ افراد کو، ان دانشوروں کو، ان شعراء کو، ان شو بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بہت اہم کردار ہے، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کو آگے بھی آنا چاہیے۔ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو جذبے کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو سپورٹ کی کمی ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارا آفس ہے، ہمارا جو سینٹ آفس ہے، یا ہماری جو حکومت آفس ہے، ہمارے حوالے سے جو بھی خدمت ہوگا، جو بھی ہمیں آپ لوگ موقع دو گے، اس حوالے سے ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔
دنیا میں مظلوم ترین طبقہ جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں. دیکھو وہ 2:45 بجے تک اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھ رہے، پروگرام کے آرگنائزر کی طرف دیکھ رہے، بھوکے بھی ہوں گے، پیاسے بھی ہوں گے، مگر کچھ بول نہیں سکتے. تو زیادہ ہمارے ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ نے، ڈاکٹر سارگل بٹھی صاحبہ نے اور باقی میرے مقررین نے بہت تفصیل سے مفصل بات کی ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں ایک دفعہ پھر سندھ لینگویج اتھارٹی اور میرے بڑے معزز میرے بزرگ، میرے ادب سے وابستہ لوگ، میرے دانشور لوگ، مجھ سے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم پروگرام میں مجھے مدعو کیا. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس طرح ادب سے وابستہ دانشوروں کے درمیان، شعراء کے درمیان مجھے بہت خوشی ہوئی، اور ہمارے پھول جیسے بچوں کے درمیان، خواتین و حضرات کے درمیان مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. تھینک یو.